میرا ایک لڑکے کے ساتھ تعلق تھا۔ اس نے مجھے ملنے کے لیے اپنی دوست کی بیٹھک میں بلایا۔ میں چلی گئی۔ اس نے اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنے دوست کو اندر بھیجا اور پھر میرا نام سدرا ہے۔ میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ یہ بات آج سے 3 سال پہلے کی ہے، جب میرا ایک لڑکے کے ساتھ دوستی تھی۔ دوستی کہہ لیں یا اس سے بھی تھوڑا آگے تھا۔ ہمارے درمیان ہر وہ کام ہو چکا تھا جو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں۔ وہ زیادہ امیر نہیں تھا، صرف ایک پرائیویٹ فیکٹری میں نوکری کیا کرتا تھا اور ذرا آوارہ قسم کا تھا۔ مجھے وہ زیادہ اچھا بھی نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میرا اس کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ بس اپنی سہیلیوں کو چڑھانے کے لیے میں نے اس کے ساتھ تعلق بنا رکھا تھا۔ موبائل نمبر ایکسچینج ہوئے اور ہمارا رابطہ کال پر ہونے لگا تھا۔ ہم رات رات تک کال کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ گندی گندی باتیں بھی کرتے تھے۔ ہم سارا کچھ فون پر ہی ڈسکس کر لیا کرتے تھے اور کوئی کام ہم چھوڑتے نہیں تھے۔ جب خود کو تسکین مل جاتی تھی تو ہم فون بند کر کے سو جایا کرتے تھے اور اسی طرح سے میری زندگی گزر رہی تھی۔ وہ لڑکا جس کا نام ساجد تھا، وہ دن میں کام پر جایا کرتا تھا اور رات میں میرے ساتھ پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تھا تو ہمارے ہی گاؤں کا، لیکن کسی کو بھی ہم نے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی اور ہماری بات بہت آگے تک نکل گئی تھی۔ اب تک ایک بات اس نے مجھ سے ملنے کا پلان بنایا۔ میں بھی مان گئی تھی کیونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جو باتیں ہم لوگ فون پر کیا کرتے تھے انہیں عملی جامہ پہنایا جائے اور وہ کام ہم نے اب کر گزرنا تھا جو آج تک ہم نے نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا دوست دوسرے گاؤں میں رہتا ہے تو میں تمہیں وہاں پر لے جاؤں گا اور وہاں پر ہماری ملاقات ہوگی اور پھر میں تمہیں واپس تمہارے گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں نے جو باتیں آج تک فون پر سنی تھیں اور جو بڑی بڑی باتیں وہ کیا کرتا تھا وہ آج دیکھنے کا وقت آ گیا تھا کہ واقعی ہی سچ میں مجھے بہت دور تک لے جائے گا یا صرف باتیں ہی کرتا ہے۔ خیر، مقررہ وقت کے مطابق جہاں اس نے مجھے کہا تھا میں پہنچ گئی تھی۔ اس نے مجھے وہاں پر پک کیا اور اپنے دوست کی بیٹھک میں لے کر چلا گیا تھا۔ وہاں اس کے دوست نے ایک ڈیک بھی رکھا ہوا تھا جس پر ہم نے گانے چلائے اور جو بھی وہاں پر ہوا وہ میں نے اپنی رضامندی کے ساتھ کیا تھا کیونکہ میں پہلے ہی کبھی یہ چیز نہیں کی تھی، تو اس لیے شروع میں تو مجھے تھوڑے بہت مسائل بھی ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی تھوڑا وقت گزرا تو رستے اپنے آپ ہموار ہوتے گئے اور ہم لوگ بہت آگے تک جا نکلے تھے۔ اور اب جب یہ کام مکمل ہوا تو میں تو اسد باہر آیا اور جب دیکھا کہ اس کا دوست بھی باہر کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو، تمہارے مشکل وقت میں میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے اور اگر میں تم سے کوئی چیز مانگوں تو تم انکار تو نہیں کرو گے؟ میں نے کہا کہ نہیں، تو اس نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور کہنے لگا مجھے تمہاری دوست جو کہ تم میری بیٹھک میں لے کر آئے ہو اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ہے۔ ساجد 1 سیکنڈ کے لیے تو اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر انکار کر دیا۔ تو دوست کہنے لگا کہ دیکھو، تم میرے دوست ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر تم نے مجھے انکار کیا تو میں پورے محلے میں تمہارے اور اس لڑکی کے گھر میں بھی بتا دوں گا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہو۔ تو کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک شرط ہے کہ میں سامنے نہیں آؤں گا، میں کچھ کھانے کے لیے لینے چلا جاتا ہوں اور تمہاری ہمت ہے، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لینا۔ ساجد مجھے بتا کر چلا گیا اور اس کا دوست تھوڑی دیر میں آیا اور آ کر دروازے کی کنڈی لگانے لگا۔ دروازے کی کنڈی جب اس نے لگائی تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ کچھ نہیں، بس وہی جو ساجد کر کے گیا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ
میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ساجد کو بیٹھک کی اس شرط پر دی تھی کہ مجھے بھی پورا موقع ملے گا۔ اس نے گانے اونچی آواز میں لگا لیے تھے تاکہ میری ایک چیخ کی آواز باہر نہ جائے، اور پھر وہ میرے اوپر درندوں کی طرح ٹوٹ پڑا اور اپنا کام مکمل کیا۔ جیسے ہی وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا، میں اٹھی اور باہر محلے میں آ کر شور مچا دیا کہ 2 لڑکوں نے میری عزت لوٹی ہے۔ حالانکہ اسد کے ساتھ میں نے جو بھی کیا تھا اپنی مرضی کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اپنے دوست سے جو کروایا وہ میرے ساتھ زیادتی تھی۔ اس میں سراسر قصور اسد کا تھا، اس لیے میں نے دونوں کا نام لے دیا اور پولیس کے پاس چلی گئی۔ ان دونوں کے اوپر FIR کروا دی تھی۔ وہ دونوں پیش نہیں ہوئے تھے۔ بس پھر کیا تھا کہ گاؤں میں پنچایت ہوئی، اسد کے گھر والوں نے بھی آ گئے، میرے بھی اور دوسرے لڑکے کے گھر والے بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ اب معاملہ رفع دفع ہونے لگا تھا۔ میں اٹھی اور میں نے سب لوگوں کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ چاہیے، اور ان میں سے کوئی بھی ایک میرے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن ان دونوں لڑکوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کبھی بھی نکاح نہیں کریں گے، اور رہی بات پیسوں کی تو وہ کوئی درمیانہ رستہ نکال لیتے ہیں۔ پھر پنچایت رات 11 بجے تک چلی۔ اس کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ وہ لوگ مجھے 3.5 لاکھ روپیہ دیں گے۔ دونوں نے آدھے پیسے شامل کیے اور 3.5 لاکھ روپیہ مجھے دے دیا تھا، اور میری زندگی بڑے آرام سے چلنے لگی تھی۔ بدنامی تو بہت ہوئی، لیکن جو چیز میں نے مفت میں کرنی تھی مجھے اس کے بدلے میں 3.5 لاکھ روپیہ بھی مل گیا تھا۔ اب مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ میری جو بدنامی پورے علاقے میں ہو چکی ہے اس کا کوئی چیز بھی ازالہ نہیں کر سکتی۔ اب کوئی بھی لڑکا میرے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی رشتہ لے کر میرے لیے آتے ہیں وہ میرے بارے میں سننے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ خدا کے واسطے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ لوگ آپ کا نام سننے کے بعد ہی کانوں کو ہاتھ لگانے پڑیں۔ میں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ ظلم تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔